بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے، اگر آج آپ کی آنکھ بند ہو جائے، اگر آج کفن میں لپیٹ کر آپ کو دفنا دیا جائے تو آپ کے پاس کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا یا گناہوں کا بوجھ؟ آج میں آپ کو وہ حقیقت بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر شاید آپ کے دل کی نیند ٹوٹ جائے۔ جہنم کن لوگوں کا انتظار کر رہی ہے اور کس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں؟ آخر تک سنیے، کیونکہ یہ صرف علم نہیں بلکہ زندگی بدلنے کا پیغام ہے۔ برائے کرم واقعہ آخر تک دھیان سے سنیں، کیونکہ یہ میسج صرف سننے کے لیے نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے ہے۔ میرے عزیزو، دو طرح کے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ پہلے وہ لوگ ہوں گے وہ جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا یا دین کے ضروری حصوں کا انکار کیا۔ ایسے لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، نہ 100 سال نہ لاکھ سال، بلکہ ہمیشہ نان اینڈنگ۔ ان کے لیے وہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو مسلمان تو ہے لیکن گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نمازیں چھوڑ دی، زکوٰۃ نہیں دی، روزے نہیں رکھے، لوگوں کے حق ادا نہیں کیے۔ قرآن کی سورہ مدثر میں ان کا حال بتایا گیا ہے۔ جہنمی آپس میں پوچھیں گے، تم کیوں آئے ہو؟ وہ جواب دیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، جس کی نمازیں باقی رہ گئی ہے، یاد رکھو دوزخ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ روایت میں آتا ہے، بے نمازی کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جا چکا ہے۔ سوچو، ہم تھوڑی سی نیند، موبائل اور ٹی وی کے چکر میں اپنے رب کے سامنے 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے لیے سر نہیں جھکا پائے۔ جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کے اوپر فرشتہ مالک علیہ السلام ہوں گے جو دوزخ کے داروغہ ہے۔ ان کی شکل ہیبت ناک اور سخت ہوگی۔ جہنمی ہزار سال تک چیخیں گے، مالک ہمارے رب سے ہماری بات کرا دو۔ 3000 سال بعد فرشتہ مالک عرض کریں گے، اے مولا، یہ لوگ تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جلال کے ساتھ فرمائیں گے، اب نہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں نہ ان کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں، وہ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اتنا سن کر جہنم ہل اٹھے گی۔ یہ کفار اور مشرکین کا حال ہے، لیکن میرے عزیزو، گنہگار مسلمان کے لیے بخشش کی امید ہے۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام سفارش کریں گے۔ اس لیے آج سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اے اللہ، جس ایمان پر تو نے مجھے رکھا ہے اسی پر میری موت دے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی دعا ہے۔ اگر ایمان پر موت ہوئی تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں ہم اکثر دعا کرتے ہیں، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ یہ راتیں سونے کے لیے نہیں ہے، یہ راتیں رو رو کر دعا کرنے کی ہے۔ اللہ بے حساب بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے تھے، اے اللہ، ہمیں اپنے عمل کے حساب سے تیری جنت کا اہل نہیں ہوں اور تیرے دوزخ کا عذاب سہنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ مولا، بس تو اپنے فضل اور رحمت سے مجھے اپنی جنت میں داخل کر۔ میرے عزیزو، آج کوئی گارنٹی لیٹر کسی کے پاس نہیں ہے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ صحابہ اکرام کو جنتی ہونے کی خوشخبری ملی تھی، پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے نیچے کالے حلقے پڑ گئے تھے۔ تو پھر ہم کس غفلت میں ہیں؟ آؤ آج ہم سب مل کر اپنے رب سے دعا کریں، اے اللہ، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، ہماری نمازیں پوری کروا، ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں ایمان پر موت عطا کر۔
میرے عزیزو، اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے یہیں تک مت روکیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل اہل سنت کی آواز کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ اگلی بار کا پیغام سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ کمنٹ میں لکھنا مت بھولیے، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یاد رکھیے، جنت کی طرف سفر آسان نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے ناممکن بھی نہیں ہے۔ آپ سن رہے تھے اہل سنت کی آواز چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔